السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کراچی، دہلی اور ہجرت۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی اور دہلی میں کیا مماثلت رہی وہ ہم بیان کریں گے۔ 1843 میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے کراچی کبھی بھی سندھ کا دارالحکومت نہیں رہا۔ راجہ طاہر کے دور میں تو کراچی کا وجود ہی نہیں تھا، چونکہ اس وقت سندھ کی بندرگاہ دیوبند تھی، وہ مقام آج کا پورٹ قاسم ہے۔ اس کے بعد تمام تر ادوار میں سندھ کی راجدھانی بدلتی رہی، کبھی میرپور خاص، ٹھٹہ، ملتان، شکارپور اور حیدرآباد۔ کلوڑوں اور تالپوروں کے دور میں بھی کراچی سندھ کا دارالحکومت نہیں تھا۔ سن 1699 سے ماہی گیروں کی بستی کلاچی کبھی خان آف قلات اور کبھی سندھ کے حکمرانوں کے قبضے میں رہی۔ کراچی چند سو مچھروں کی بستی تھی، کہیں اسے کلاچی اور برطانوی سیاحوں نے کراچی پکارا اور لکھا۔ کراچی میں منوڑا کا جزیرہ بحری تجارت کا ذریعہ تھا۔ خان آف قلات یا سندھ کے کسی بھی حکمران کے دور میں کراچی کی اہمیت نہیں تھی، چونکہ بلوچستان کے پاس سمندری ساحل موجود تھا، جبکہ سندھ کی سمندری تجارت ٹھٹہ یا کیٹی بندر سے ہوتی تھی۔ کراچی شہر کی بنیاد سن 1729 میں بھوجومل نامی ایک ہندو تاجر نے رکھی، کیونکہ ٹھٹہ کے قریب کھار کی بندرگاہ میں ریت آ گئی تھی۔ جب اس نئی بستی کو ڈاکو بار بار لوٹنے لگے تو بھوجومل نے 25 ایکڑ کے رقبے پر شہر کی فصیل یعنی دیواریں تعمیر کروا دیں۔ سمندر کی طرف کا دروازہ کھارا در اور لیاری ندی کی طرف کا دروازہ میٹھا در کہلاتا تھا، اور یوں کراچی کی ترقی کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے 1839 میں پہلے کراچی پر، پھر 1843 میں اندرون سندھ پر قبضہ کیا۔ یہی ظاہر کرتا ہے کہ کراچی میں سندھ کے حکمرانوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ انگریزوں نے کراچی کی بندرگاہ کو ترقی صرف اس لیے دی تاکہ متحدہ پنجاب اور سندھ کی زرعی پیداوار کو بیرونی ممالک میں فروغ کیا جا سکے۔ جہاں آج گزری واقع ہے، سمندر کا پانی یہاں تک آتا تھا اور یہیں سے کراچی کسٹم کے کام کا آغاز ہوتا تھا۔ پہلی مردم شماری 1872 میں ہوئی۔ اس وقت کراچی کی آبادی 56,753 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس میں مسلم 29,156 یعنی 51% اور ہندو 23,404 یعنی 41% اور باقی برطانوی فوجی تھے۔ پھر یہ 1911 کی مردم شماری ہے جو بالحاظ زبان ہے، جس میں ہندوؤں کی آبادی 72,490 ہے، جس میں اکثریت کاروباری لوگوں کی ہے، جبکہ دیگر زبانیں بولنے والے شہریوں میں عرب شہری، گبول، جوکیو، کلمتی، بلوچ قبائل، بروئی زبان کے افراد، افریقی غلاموں کی آبادی 8,115 دکھائی گئی ہے، جبکہ اس وقت مارواڑی، گجراتی اور کاٹھیا واڑی میمنی زبانیں بولنے والے بھی رہائش پذیر تھے۔ کراچی کی کل آبادی 1911 میں 1,51,903 تھی۔ اس دور میں کچھ، کاٹھیا واڑ، بلوچستان، پنجاب، اتر پردیش، راجپوتانہ یعنی راجستھان، افغانستان، موجودہ خیبر پختونخوا، سورت وغیرہ کے ہندو اور مسلمان ہجرت کر کے کراچی آئے تھے، جیسا کہ دستاویز میں لکھا ہوا ہے۔ کراچی میں شکارپور، لاڑکانہ، حیدرآباد اور پنجاب کے کاروباری ہندو اور سکھ رہا کرتے تھے۔ 1911 میں کراچی میں ہندو برادری سمیت 40 تا 45% افراد سندھی زبان بولا کرتے تھے، جبکہ بلوچی، براہوی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، میمنی اور گجراتی زبانیں بولنے والوں کی تعداد 50% کے لگ بھگ تھی، باقی انگریز تھے۔ یہ واضح ہے کہ کراچی میں بولی جانے والی زبان تو سندھی تھی، لیکن لکھی جانے والی زبان پہلے نمبر پہ گجراتی، ہندی اور گرومکھی تھی، جو ہندو سکھ لکھا کرتے تھے۔ موجودہ سندھی کا استعمال بالکل بھی نہیں تھا۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی اور سندھ کے بلوچ اپنے آپ کو سندھی نہیں بلکہ بلوچ کہلواتے تھے۔ 1919 میں ایک سروے میں انگریزوں نے کراچی کی آبادی کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا تھا۔ گروپ اے میں سول لائن، فیری ٹاؤن، ریلوے کا علاقہ، کوئنز روڈ، سرائے روڈ، رام باغ، پریڈی گارڈن، گزری کا علاقہ۔ ان علاقوں میں برطانوی افسران، پارسی، امیر ہندو اور گوا کی کرسچن برادری رہا کرتی تھی۔ گروپ بی میں اولڈ ٹاؤن، نیپیر مارکیٹ، بندر روڈ، رنچو لین، رام سوامی، سرجا بازار اور صدر بازار تھے۔ اس آبادی میں مارواڑی، گھانچی، میمن، ہندو برادری، اندرون سندھ کے جاگیردار اور زمیندار، آغا خانی اور بھوری برادری کے افراد رہا کرتے تھے، جبکہ صدر کینٹ کا علاقہ تھا۔ گروپ سی میں لیاری، مچھی میانی، کیماڑی، منوڑا، بابا بٹ آئی لینڈ اور شمس پیر وغیرہ شامل تھے۔ ان آبادیوں میں غریب ماہی گیر، مزدور اور مختلف پیشوں سے وابستہ مسلمان رہا کرتے تھے۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ غریب آبادیوں میں نہ پانی کی سہولت تھی، نہ سیوریج کی، اور گھر جھگیوں کی شکل میں تھے۔ 1919 میں کراچی میں مسلمانوں کی آبادی 60% تھی، جس میں اکثریت مزدور یا نوکر پیشہ تھے۔ ہندوؤں کی آبادی 35% تھی، جس میں اکثریت کاروباری افراد کی تھی، باقی انگریزی زبان کے حامل افراد تھے۔ یہ آبادی کی مزید تفصیل ہے کہ کس علاقے میں کون اور کتنے لوگ رہا کرتے تھے۔ 1920 کے بعد کراچی میں ہندو اور سکھوں کی آبادی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی۔ کراچی میں بنسوٹ، پاکستان چوک، رام باغ، گارڈن ایسٹ، یہ سب گھر اور عمارتیں 1920 کے دور میں تعمیر ہونا شروع ہوئیں۔ آج کا آرام باغ رام باغ کہلاتا تھا، جہاں پورے سندھ میں ہندوؤں کی سب سے بڑی تقریب بھگوان رام کے حوالے سے منعقد ہوتی تھی، کیونکہ کراچی سندھ میں ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ یہ 1920 میں انگریز دور کی ایک دستاویز ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے تمام بڑے تہوار
کراچی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 2 تہوار منگو پیر کے حوالے سے تھے، جس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صرف 1000 ہوا کرتی تھی۔ کراچی میں سرکاری عمارتیں، عدالتیں، جیل اور اسکول وغیرہ یہ سب انگریزوں نے تعمیر کی، جبکہ دیگر اسکول، کالج، ہوٹل اور رہائشی عمارتیں پارسیوں، ہندو برادری اور گجراتی مسلمانوں کی تعمیر کردہ تھیں۔ کراچی میں 80% عمارتیں پارسیوں اور ہندوؤں کی تھیں، جبکہ باقی گجراتی مسلمانوں کی۔ ان تمام عمارتوں میں آپ کو جو پتھر نظر آتے ہیں وہ جودھ پور راجستھان سے لائے گئے تھے، جبکہ کاریگر مارواڑی مسلمان بھی راجستھان سے آئے۔ کراچی میں واحد عمارت جو ایک مسلمان نے تعمیر کی وہ سندھ مدرسہ تھی، وہ خان بہادر حسن علی آفندی بے نے تعمیر کروائی تھی۔ حسن علی آفندی ترک تھے، آپ کا خاندان ترکی سے ہجرت کر کے کراچی میں آیا تھا۔ آپ امیر کبیر اور اہم وکیل تھے۔ انگریز سرکار نے آپ کو خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ حسن علی آفندی صاحب نے کمشنر سندھ سے کراچی میں ایک تعلیمی ادارے کے لیے زمین کی درخواست کی اور یوں سندھ مدرسے کی بنیاد پڑی۔ سندھ مدرسہ سر سید احمد خان کے ساتھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں شامل جسٹس امیر علی کی سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسیشن کی 34 شاخوں میں سے ایک شاخ تھی، جبکہ حسن علی آفندی صاحب سندھ محمدن ایسوسیشن کے صدر تھے۔ چونکہ دہلی، اتر پردیش، بنگال اور بہار کے مسلمان تعلیم میں بہت آگے تھے، اسی وجہ سے آفندی صاحب نے سندھ کے مسلمانوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے جسٹس امیر علی صاحب سے تعلیم میں مدد کی درخواست کی تھی۔ یاد ہے کہ سندھ مدرسے پر کنٹرول کمشنر سندھ کا تھا اور ان کی طرف سے اس کا بورڈ نامزد کیا جاتا تھا۔ سندھ مدرسے کی تعمیر پر 1,97,188 روپے خرچ ہوئے، جس میں سے آدھے بمبئی گورنمنٹ نے دیے تھے۔ قائد اعظم نے اپنی تعلیمی زندگی کے 4 سال سندھ مدرسے میں گزارے۔ سندھ مدرسہ بمبئی بورڈ کے ماتحت آتا تھا۔ قائد اعظم کے میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی بمبئی بورڈ کا ہی تھا۔ قائد اعظم جب 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کراچی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تو سندھ مدرسے نے آپ کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ طالب علم ترک لباس میں ملبوس ہیں، جبکہ سندھ مدرسے کے تمام اساتذہ بھی ترک یا ہندو لباس میں ملبوس ہیں۔ ہم نے کراچی کی ایک ایک عمارت پر تحقیق کی، مگر افسوس کہ کوئی بھی عمارت کسی سندھی مسلمان کی تعمیر کی ہوئی نہیں ملی۔ کراچی کی عمارتوں پر تحریر آپ کو ہندی یا گجراتی میں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے کراچی شہر پر اثر و رسوخ انگریزوں، پارسیوں، ہندوؤں اور گجراتی مسلمانوں کا تھا۔ کراچی میں مسلم سندھی زمیندار اور جاگیردار رہتے تھے۔ ان کی آبائی رہائش اندرون سندھ میں اور ایک گھر کراچی میں ہوتا تھا۔ ان افراد کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ عام سندھی باشندے شہر سے باہر لانڈی، کورنگی، ڈگروٹ، ملی، لالو کھیت، پاک کالونی، پرانا گولی مار، ناظم آباد اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں رہتے تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ یہ 1920 کا نقشہ ہے، جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کی حدود کیا تھی۔ یہ اس موضوع کی ویڈیو کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے میں ہم ہندوستان سے ہجرت اور دہلی اور کراچی کی مماثلت بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔